کون ڈیٹرمائن کرے کہ فلاں شخص کا کریکٹر اچھا ہے, فلاں شخص امین ہے؟ مالوٹ یہ فائنلی تو کوئی خدا ہی ڈیٹرمن کر سکتا ہے, ہم آپ تو کر ہی نہیں سکتے. صحیح جواب آپ نے دیا, ایک بات ہے ماشاءاللہ. امین کا جو لفظ ہے اس کا وہ میننگ نہیں لینا چاہیے جو اسلامک کانٹیکسٹ میں ہے. ادروائز یہ اس کی کیا میننگ ہے؟ مطلب امین کا جو ڈکشنری میننگ ہے, ہی شوڈ بی امانت دار. ہی شوڈ بی امانت دار مائی لارڈ, ہی شوڈ بی امانت دار. امانت دار اسلام میں امانت دار کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ کیونکہ مسلمانوں پر اپلائی نہیں, یہ بھی مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم پر بھی اپلائی کیا گیا. کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے وہ میننگ نہیں ہیں جو اسلام میں لیے جا رہے ہیں, یہ وہ ڈکشنری میننگ ہے, آرڈنری ڈکشنری میننگز جو اپلائی ہونے چاہیے. ادروائز یہ پروویژن مسلمانوں یہ باقی آئین تو انگریزی میں ہے, انگریزی کا ان کو لفظ پتہ نہیں تھا کہ امین کے لیے کیا ہوگا. میری امین جو اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں ڈکشنری میننگ میں دیکھیں تو انگریزی کی ڈکشنری میں اٹھاؤں گا, اس میں امین نہیں ملے گا. نہیں ملے گا جوان, تو مجھے لغت دیکھنا ہوگی اردو کی. ٹھیک ہے یا عربی کی آپ چاہتے ہیں ہم دیکھیں؟ نہیں, اردو دیکھیں یا عربی دیکھیں, ہمیں نہیں پتا, آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں تو یہ کروں گا امین اگر اوریجنلی اردو کا لفظ ہے تو پھر اردو کی ڈکشنری آپ دیکھی جائے گی. بتائیں نا کون سا لفظ ہے, یہ عربی کا ہے اردو کا ہے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ عربی ہی ہے. عربی سے ہی اس کو لیا گیا, اوریجنلی عربی کا لفظ, لیکن اب امین پاک اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. جنرل ضیاء کو امین کا انگریزی لفظ پتہ نہیں تھا یا ان کے لا منسٹر کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, ان کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا. نہیں, I'm just trying to understand نا. باقی سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے, یہ ایک امین آر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اسلام میں جو استعمال ہوتا ہے صادق اور امین, اس کا مطلب وہی ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر یہ مسلمانوں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا, انہوں نے نان مسلم پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. کیوں نان مسلم بھی تو صادق اور امین ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس کی اسلامک ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اگر ڈکشنری میننگ ہو پھر تو وہ ہو سکتے ہیں. اگر اسلامک ٹرم کے طور پر استعمال کیا جائے گا پھر یہ نان مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا. یہ جو ایسی چیزیں صرف کنفیوژن کے لیے ڈالی گئی ہیں, کوئی وجہ بھی تھی؟ نہیں, یہ تو کنفیوژن تو بہت پیدا ہوئی ہے. اسلام اور غیر اسلام میں امین کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. نہیں مالوٹ, صادق اور امین دونوں کی, وہ ایک سچا آدمی ہو, امانت دار ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. گڈ کیریکٹر کا آدمی تو نان مسلم ہو, مسلم ہو, گڈ کیریکٹر کی تو ایک ڈیفینیشن. کون ڈیٹرمائن کرے کہ فلاں شخص کا کریکٹر اچھا ہے, فلاں شخص امین ہے؟ مالوٹ یہ فائنلی تو کوئی خدا ہی ڈیٹرمن کر سکتا ہے, ہم آپ تو کر ہی نہیں سکتے. صحیح جواب آپ نے دیا, ایک بات ہے ماشاءاللہ. اچھا, اینی تھنگ ایلس آپ نے بہت آج پوائنٹ لیا. یہ کائنڈلی دیکھیے گا, میں کچھ عرض یہ کرنا چاہوں گا مائی لارڈ, یہ اس پہ میری 232 پہ بتائیے آپ. اس پہ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ 62(1)(f) جو ہے اس کی ڈیکلریشن انہی گراؤنڈز پر ہوگی جو کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ ہیں, اس لیے سمیع اللہ لاء جو کہ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن سمجھا جانا چاہیے جب تک کہ وہ ریوزٹ نہیں ہوتا. سمجھانا چاہیے, یہ بتائیے نا. گزارش یہ ہے جب کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ ہوگا تو اس کی انٹرپریٹیشنز ریلیونٹ پروویژن کا پارٹ اینڈ پارسل کنسیڈر ہوگی جو کہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کیا. آرٹیکل 189 اور 190 کی بات کر رہے ہیں, 189 کے تحت وہی فالو کیا جائے گا. یہ میری ہمبل سبمیشن. صحیح ہے, صحیح ہے. اب یہ آنر دیکھیے گا, اب میں کچھ عرض کروں گا مالوٹ اس حوالے سے کہ جو سمیع اللہ بلوچ کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی وہ بہت ریلیونٹ ہیں اس بات کو. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. The same learned author judge has also authored the judgment in Faisal Wavda case. اس کا ذکر تھا لاسٹ ٹائم پہ. بالکل ہوتا ہے. تو can you reconcile the two judgments? Yes or no? یہی میرا پوائنٹ ہے. میں اب آج اس پوائنٹ پہ رہا ہوں کہ سمیع اللہ بلوچ کن بنا پر ریوزٹ ہو سکتا ہے. پہلے تو فیصل وابدہ کے can you reconcile them or not? نہیں ہو سکتا مالوٹ, لیکن اس کی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اس وجہ سے کیا سمیع اللہ بلوچ ریوزٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں. دیکھیے ریکنسائلیبل نہیں ہے, نہیں ہے ریکنسائلیبل. ایک اور بھی میں اگر اسی پرنسپل کو لے لیں تو اس کا مطلب ہے صادق اور امین اگر آج نہیں ہے تو کل ہو سکتا ہے واپس صادق اور امین. جی بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی ایک ویو اگر میری ہے آج اور کل وہ ویو بدل جاتی ہے, تو اسی طرح کہ اگر میں آج امین نہیں ہوں کل امین ہو سکتا ہوں, یا آج امین ہوں کل ٹھیک بات ہے. اس سے میری تو سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی براہ راست سماعت اس وقت جاری ہے. فیصل وابدہ تو جناب نے بالکل نوٹ فرما لیا. دوبارہ آہستہ آہستہ بتائیں. PLD 2020 سپریم کورٹ 591 نام بتائیں ججمنٹ ہے جی. الادینو بھائیو کیس فالوڈ. یہ ریویو ججمنٹ ہے. اوریجنل ججمنٹ جو الادینو بھائیو کی ہے نا جو آنر, دیٹ از 2013 SCMR 1655. دوبارہ کہیے آہستہ آہستہ. 2013 SCMR
1655 जी समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच ये करेक्ट लॉ कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना जो वो ये कहता है योर ऑनर इसका 1657 है रेलेवेंट पेज माय लॉर्ड 1657 क्या कहता है? इसमें दवानी अर्ज करता हूं उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है लाइफ Life time. टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया सेटिस्फाइड हो गया? ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ है पीएलडी 2020 सुप्रीम ground पे कोर्ट set- 591 उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाय किया गया है इसको कोट किया गया है Petition allowed. जी मालूम ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है ये डिफरेंट बेंच है, मालूम ये मिस्टर जैसे उमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम तो ये एक और वेरिएशन यही मैं याद कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा वाला भाई हो, रिव्यू वाला भाई हो या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच उसको रेफर किया? उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया रिव्यू का जिक्र नहीं किया? नहीं रिव्यू तो अब पेंडिंग था डिसाइड 2020 में हुआ तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उस पे कंसीडर किया? नहीं मालूम उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया यही प्रॉब्लम है मालूम साहब आपने मालूम वेरी गुड